السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 15 سے 18 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ عورتیں جو بے حیائی کی طرف آئیں تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس گواہ بنا لو تم ان کے اوپر 4 گواہ اپنے لوگوں میں سے۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ چاروں گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس ان کو روک لو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کو موت فوت کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین بیان کرنے کے بعد زناکاری کی بات کی ہے، کیونکہ جس طرح وراثت کے قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، لڑائی جھگڑا، فسادات، ایک دوسرے کے متعلق برے خیالات، رنجشیں، یہ سب کچھ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح زناکاری بھی معاشرے کے بگاڑ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ زناکاری یہ انسان کے نسب کو ہی بگاڑ دیتی ہے۔ اسلام نے نسب کے معاملے میں بہت احتیاط برتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے اپنی ولدیت بدل دیتا ہے تو اس کے لیے اسلام میں سخت قسم کی وعید ہے، اور فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے اپنی ولدیت کو بدل دیتا ہے۔ تو یہاں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت برا کام کرتی ہے، زناکاری کرتی ہے، تو ایسی عورت کے اوپر 4 گواہ اپنے لوگوں میں سے بنائے جائیں۔ یہ زناکاری کے بارے میں اترنے والا پہلا حکم ہے۔ اسلام کا اصول یہی رہا کہ بڑے بڑے جرائم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یکدم ان کو بند نہیں کر دیا، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کے احکامات کو نازل کیا ہے۔ جس طرح شراب کے متعلق آہستہ آہستہ حرمت نازل ہوئی، اسی طرح یہ بھی زناکاری کے بارے میں اترنے والی پہلی آیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ تو احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کے بعد جب سورہ نور کی آیات اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ خذوا عنی خذوا عنی، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے سیکھ لو کہ ایسی عورتوں کا انجام کیا ہے، اور فرمایا کہ اگر زانی مرد عورت شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے اس طرح سے مارے جائیں کہ وہ مرے نہیں، یعنی مجرم کی موت واقع نہ ہو بلکہ اس کو 100 کوڑے لگا دیے جائیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک سورہ نور کی آیات اترنے کے بعد یہ آیت منسوخ ہے، اور بعض کے نزدیک یہ منسوخ نہیں ہے۔ یہی موقف زیادہ درست محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت اب ان عورتوں کے لیے ہے جو زناکاری کے فعل کو 100% تو مکمل نہیں کر پاتی، لیکن بات چیت اور ادھر ادھر کے تعلقات اور اس طرح کی برائی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں، یعنی زناکاری کی ابتدائی منزلیں طے کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے لیے سزا یہی ہے، یعنی اس کو ہم تعزیر کہہ سکتے ہیں۔ اسلام میں ایک حد ہے اور ایک تعزیر ہے۔ حد تو وہ ہے جس طرح شراب کی حد ہے یا زناکاری کی حد ہے، چوری کرنے والے کی حد ہے، لیکن تعزیر کا معنی ہوتا ہے سزا دینا، یعنی ابتدائی مجرم کو اس طرح سے سزا دی جائے جس طرح کا اس کا جرم ہے، تاکہ وہ جرم سے رک جائے اور معاشرہ صاف ہو جائے۔ تو اب یہ ان عورتوں کے لیے جو ادھر ادھر منہ ماری کرتی ہیں اور دوستی یاری بناتی ہیں، ان کے لیے یہ سزا ہے کہ ایسی عورتوں کو ان کے مالک اپنے گھروں میں بند رکھ سکتے ہیں، کہ ان کو باہر نکلنے سے ہی روک دیا جائے۔ فرمایا کہ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس اگر وہ گواہی دے دیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 4 مرد ایسی عورت کے خلاف گواہی نہیں دیتے بلکہ گواہوں کی تعداد 4 سے کم ہے تو ایسی بات کرنے والے کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا،
بلکہ سورہ نور کے قانون کے مطابق ایسے لوگ جو کسی کے اوپر زناکاری کی بات کریں اور زناکاری کا بہتان تو لگائیں لیکن 4 گواہ نہ لا سکیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر حد قذف جاری ہوگی، یعنی تہمت کی حد جاری ہوگی اور ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یعنی اسلام معاشرے کی صفائی اس حد تک چاہتا ہے کہ ایک طرف مجرم کو جرم کرنے پر سزا دی جاتی ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں اگر وہ شادی شدہ نہ ہوں تو، دوسری طرف اگر بات کرنے والا اپنی بات کو ثابت نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ اتنی سخت سزا اس لیے رکھی گئی کہ زبان کھولنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچ لیا جائے، اور یہ سوچ لیا جائے کہ اگر میرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو الٹا مجھے 80 کوڑے لگ جائیں گے۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی بات عدالت میں پہنچانے سے پہلے 4 گواہوں کو تلاش کرنا پڑے گا، اور یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ 4 ایسے مرد ہوں، عورتوں کا اس میں کوئی شمار نہیں ہے، یعنی 2 مرد 4 عورتیں یا اس طرح کچھ بھی نہیں، بلکہ چاروں مرد ہوں اور چاروں اس بات کی قسمیہ گواہی دیں کہ ہم نے اس عورت کو ایسا کرتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اس قسم کے 4 گواہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اسلام نے اس طرح کی زبان کھولنے کی جڑ کاٹ دی کہ کوئی شخص یہ بات عدالت میں پہنچانے کی جرت ہی نہ رکھے، عدالت چاہے ملکی ہو یا خاندانی ہو، کیونکہ بعض لوگوں میں خاندانی نظام ہوتا ہے، تو خاندان کے بڑے تک یہ بات پہنچانے سے پہلے 4 گواہوں کو تلاش کر لیا جائے، جو انتہائی مشکل کام ہے۔ تو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر ان کو گھر میں بند رکھا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں او یجعل اللہ لہن سبیلا کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے توبہ کی کوئی راہ نکال دے، وہ توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں، تو پھر ان کی یہ سزا ختم کی جا سکتی ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ سورہ نور کی آیات کے نزول سے پہلے جب یہ آیت اتری تو سبیلا کا مطلب سورہ نور کی آیات ہوئیں، کہ جب وہ آیات اتر آئیں تو سمجھ لو کہ اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے ایک سزا اور ایک رستہ بنا دیا ہے۔ اب ان کو ہمیشہ کے لیے یا کچھ وقت کے لیے بند کرنا اور پھر ان کا خیال رکھنا، اب اس چیز کی ضرورت باقی نہ رہی، اور یہ سزا تعزیری قرار دی گئی۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، اور وہ 2 مرد جو آئیں اس بدکاری کی طرف تم میں سے، پس تکلیف دو ان دونوں کو، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پس منہ پھیر لو ان دونوں سے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جس طرح عورتوں کی برائیاں ہیں، اسی طرح مردوں کے ساتھ جب قوم لوط کا فعل کریں، جسے لواطت کہا جاتا ہے، تو قوم لوط کے اس قبیح فعل پر ان دونوں کو سزا دی جائے، فآذوہما، ان دونوں کو سزا دی جائے۔ ایک روایت میں فاعل اور مفعول دونوں، کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے قتل کی سزا کا ذکر بھی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ بہرحال اس چیز کا فیصلہ عدالت کرے گی یا اپنے خاندان کا بڑا جو یعنی اپنے خاندان کا جج ہے وہ کر سکتا ہے کہ ایسے مردوں کو کس قسم کی سزا دی جائے، ان کو مارا پیٹا جائے، برا بھلا کہا جائے، یا ان کو کیا سزا دی جائے۔ بہرحال یہ دونوں قسم کے لوگ، یعنی مرد مرد کے ساتھ یا عورت عورت کے ساتھ یا مرد عورت کے ساتھ کسی بھی طرح غیر شرعی کام کرے گی تو یہ ہر قسم کے لوگ سزا کے حقدار ہیں، اور یہ بڑا قبیح فعل ہے۔ ایسے معاشرے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے جس معاشرے میں اس قسم کے گناہ موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ فرمایا ان اللہ کان توابا رحیما، اگر وہ اصلاح کر لیں، فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، بس ان دونوں سے اعراض کر لو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ
بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اتنے کبیر گناہ کے بعد بھی اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اب اس کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات نہ کرو، یعنی اب اس کو سزا دینے کا مت سوچو بلکہ اس سے اعراض کر لو۔ یہاں توبہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ توبہ بالشرائط ہے، بغیر شرائط کے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو اپنے گناہ کی چند شرائط کے ساتھ توبہ کرنی پڑے گی، جس کی تفصیل حدیث سے یوں معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ گناہ اللہ کے بارے میں ہے، یعنی جس طرح یہی لواطت ہو یا زناکاری ہو یا کوئی، تو ایسے گناہ کی شرائط 3 ہوں گی۔ یعنی ایسا شخص خاص ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ الفاظ بول کر توبہ کرے کہ پہلی شرط، اے اللہ میں اپنے اس گناہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں جو میں نے کیا ہے، تو میرا یہ گناہ بھی اور باقی سارے گناہ بھی بخش دے۔ یعنی یہ 2 شرطیں ہو گئیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ ندامت کا اظہار کرے، اپنے لفظوں سے اظہار کرے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں بہت شرمندہ ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے اس گناہ پر اور باقی تمام گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میرا یہ گناہ بھی معاف کر دو اور میرے باقی گناہ بھی معاف کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ صرف اس گناہ کی معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن باقی گناہ اس پر موجود رہیں گے، اور اگر وہ اس کے ساتھ باقی سارے گناہوں کی معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس طرح حقوق اللہ کے بارے میں کیے جانے والے گناہ کی یہ 3 شرائط ہوئیں: ندامت اختیار کرنا، اور اپنے اس گناہ سمیت باقی تمام گناہوں کی معافی مانگنا، اور آئندہ اس گناہ سے ہمیشہ بچنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرنا۔ لیکن اگر وہ گناہ اس کا بندوں کے متعلق ہو، حقوق العباد کے متعلق ہو، تو پھر ان 3 شرائط کے ساتھ ساتھ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مظلوم سے اس کی یا معافی مانگے یا اس کا حق ادا کرے، یا اس کو موقع دے کہ جو گناہ، جو زیادتی میں نے تمہارے ساتھ کی تھی وہ تم میرے ساتھ کر لو، میں نے تمہیں مارا تھا تو تم مجھے مار لو، یا میں نے تمہارا کوئی فلاں نقصان کیا تھا تو تم میرا کر لو، میں حاضر ہوں، موجود ہوں، یا اس سے معافی طلب کر لے۔ تو ان 4 شرائط کے ساتھ جب کوئی شخص توبہ کرے تو فرمایا کہ فَإِن تَابَا، اگر ایسا کرنے والے دونوں مرد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان سے اعراض کر لو، کیونکہ اللہ بہت اچھی طرح سے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے ان لوگوں کے لیے یعملون السوء، جو برائی کا عمل کر لیتے ہیں، بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں جلدی ہی، فوراً ہی، فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، بس یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رجوع کر لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے، لیست، ان کی توبہ نہیں ہے جو عمل کرتے ہیں برائیوں کا، یہ سوء کی جمع ہے سیئات، یعنی بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار برائی کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت حاضر ہوتا ہے، قال انی تبت الآن، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کی۔ وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ہی ایسے لوگوں کی توبہ ہے جو مر جاتے ہیں کفر کی حالت میں، فَأُولَٰئِکَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا،
بس یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے دردناک قسم کا عذاب۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹانا۔ تو ایسے لوگ جو گناہ کرتے ہیں سوء بجہالتن، یعنی جہالت کی وجہ سے۔ جہالت کا ایک معنی تو لا علمی ہے کہ یعنی انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے تو وہ کر بیٹھے، بعد میں پتہ چلا تو اس پہ انہوں نے توبہ کر لی۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی یعنی کم ہمتی کی وجہ سے، نیکی سے دوری کی وجہ سے، پتہ تو تھا کہ یہ گناہ ہے، اب جھوٹ بولتے ہوئے پتہ تو ہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بولا گیا یا اور کوئی بڑا گناہ کر لیا گیا۔ تو ایسا گناہ جب ان سے ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کی یہاں توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کی اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں ان 2 آیتوں میں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو نادانستہ طور پر گناہ کر لیتے ہیں، یعنی جن کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے لیکن وہ کر گزرے اور بعد میں پتہ چلا تو معافی مانگ لی۔ دوسری قسم کے لوگ اس میں وہ ذکر ہوئے ہیں کہ جو دانستہ طور پر گناہ کرتے ہیں، یعنی گناہ کا ان کو پتہ ہے لیکن انسانی اور بشری کمزوری کے تقاضا پر ہو گیا، لیکن ہو جانے کے بعد فوراً احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کے اوپر قبول کرنا واجب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے اپنی ذات پر اس بات کو واجب کر لیا ہے کہ وہ ان دونوں قسم کے لوگوں کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو زندگی بھر گناہ کرتے رہتے ہیں اور یا کفر کے اندر مبتلا رہتے ہیں، حتیٰ کہ موت کے فرشتے جب ان کو نظر آتے ہیں تو اس وقت وہ توبہ کرتے ہیں، جس طرح فرعون نے کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا بڑا وسیع دروازہ بنایا ہے، یعنی مشرق سے مغرب تک اس کی چوڑائی ہے اور وہ دن رات کھلا رہتا ہے، جس میں سے صرف توبہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتے ہیں، اور اللہ ہر بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہی رہتا ہے، حتیٰ یغرغر، یہاں تک کہ اس پر نزع کی حالت آ جاتی ہے اور وہ فرشتوں کو دیکھ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو موت کو دیکھ کر توبہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ لوگ اس سے خارج ہیں جن کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، مثلا ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب یہ نہیں بچے گا، یا مہلک قسم کی بیماری لگ گئی، یا اور کوئی ایسی چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے احساس ہوا کہ میں غلط ہوں اور توبہ کر لی۔ تو چاہے یہ زندگی کے آخری لمحے میں ہو لیکن موت کی کیفیت پیدا ہونے سے پہلے ہو تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ توبہ کے الفاظ کے چڑھنے کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج اس میں سے طلوع نہیں ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ 3 وقتوں سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب وہ دروازہ جب تک کھلا ہے اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ ایک یہ ہے کہ جب کسی شخص پر نزع کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور وہ دنیا کے لوگوں کو نہیں پہچانتا اور اس کے بعد اس کا بچ جانا 1% بھی ممکن نہیں ہوتا تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک یہ ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے چوتھی قسم کے لوگ وہی ذکر کیے ہیں کہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ جو لوگ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا ہے۔ یعنی موت کے فرشتوں کو یا موت کی کیفیت کو دیکھ لینے کے بعد، موت کی کیفیت میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ کرنا یا حالت کفر میں مر جانا، تو یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں توبہ قبول نہیں ہے۔ اب حالت کفر میں مر جانا، یہ ظاہر بات ہے کہ کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین ہی نہیں ہے، جنہوں نے نہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پہچانا، نہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ آخرت میں کوئی عذاب سزا جزا ہوگی، تو اس لیے وہ توبہ کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے
کہ ہم اگر گناہ کر بیٹھیں تو فوراً توبہ کر لیں، کیونکہ گناہ سے بچنا 100% یہ انبیاء کی صفت ہے یا پھر فرشتوں کی ہے۔ انسان تو گناہ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو مومن اور کافر میں فرق یہی ہے کہ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو دہراتا نہیں ہے، جبکہ دوسرا شخص جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر ہے یا برا ہے وہ توبہ کرتا ہی نہیں، یا پھر حالت کفر میں مر جاتا ہے یا موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہ بہت بڑی صفت ہے کہ وہ اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت سے ایسے الفاظ بیان کیا کرتے تھے، یعنی ایسے لفظوں میں دعا کیا کرتے تھے جن کے اندر توبہ کا لفظ موجود ہوتا تھا۔ مثلاً استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کہ میں اپنے ہر گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس طرح کی بہت سی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر لمبی چوڑی نہ یاد ہو تو استغفر اللہ کہنا ہی کافی ہے۔ اللہ ہمیں بخشش طلب کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔